صغیر کا دودھ کا کاروبار تھا۔ ایک دن اس کے ڈیرے پہ ایک یتیم بچی آئی اور بولی، چچا تھوڑا دودھ ملے گا؟ تو صغیر نے اسے برتن بھر کے دودھ دے دیا۔ تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور بچی کے ہاتھ سے دودھ چھین کر بولی، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد صغیر دودھ سے بھری بالٹی اس بچی کے گھر جا کر دے آیا تو بچی نے ڈبہ دیا اور کہا، چچا اگر کوئی مشکل آئے تو یہ ڈبہ کھول لینا، آپ کے کام آئے گا۔ کچھ دن بعد صغیر کے جانور مرنے لگے تو اچانک اسے یاد آیا اور جب ڈبہ کھولا تو، چچا تھوڑا سا دودھ ملے گا؟ میرا بھائی بھوکا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے، ہمارے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ دودھ کا برتن پکڑے منت بھرے انداز میں صغیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے اپنے چہرے پہ بھوک اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں تھے، ہونٹ خشک ہو کر پھٹنے لگے تھے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ صغیر کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ اس نے دودھ کا بڑا برتن اٹھایا اور برتن بھر کے اسے واپس پکڑا دیا۔ اسے پیار سے دعا دی کہ جاؤ بیٹا، بھائی کو پلانا اور خود بھی دودھ پی لینا۔ اس نے شفقت سے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس بچی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ صغیر کا دودھ کا کاروبار تھا۔ اس کے ڈیرے سے ہر روز کئی من دودھ فروخت ہونے کے لیے مختلف دکانوں پہ جاتا تھا۔ کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ صغیر نے کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ وہ ایک خدا ترس اور نیک انسان تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ اسی گاؤں کی فاطمہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس کا باپ بجلی کا کرنٹ لگنے سے مر گیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے گھر سے حالات بگڑتے چلے گئے تھے۔ گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی تھی۔ برتن خالی رہتے تھے، چولہا ٹھنڈا رہتا تھا۔ سرد راتوں میں بچے بھوکے سو جاتے تھے، مگر وہ لوگ خوددار تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ آج بھی جب چھوٹے بھائی کی بھوک نے فاطمہ کا ضبط توڑ دیا تو وہ ماں کو کچھ بتائے بغیر برتن اٹھا کے صغیر کے ڈیرے چلی آئی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک ہی آس تھی کہ شاید کچھ رحم ہو جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے چچا، آپ کے کاروبار میں برکت ہو۔ فاطمہ نے صغیر کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور واپس گھر کی طرف مڑنے لگی۔ اسی وقت صغیر کی بیوی نے ڈیرے کا دروازہ کھولا دیکھا اور اندر آ گئی۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں سے دودھ بھرا برتن دیکھا تو اس کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ صغیر کی عادتیں اسے سخت ناپسند تھیں۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ صغیر ہر وقت خدا ترسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کے خیال میں جتنا دودھ اور جتنے پیسے صغیر خیرات میں دے دیتا ہے، انہی پیسوں سے اس کے اپنے بچے آرام اور آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ صغیر اپنے ہی بچوں کا حق دوسروں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ اسی سوچ نے اس کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ صغیر کی بیوی تیز مزاج اور بد زبان تھی۔ اس کی بدتمیزیاں برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ صغیر پھر بھی صبر کے گھونٹ بھر کے خاموش رہ جاتا تھا۔ آج بھی اس نے جب فاطمہ کو مفت دودھ لیے جاتے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کے فاطمہ کے ہاتھ سے برتن چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور آواز میں زہر تھا۔ اس نے فاطمہ کو حقارت سے دیکھا۔ فاطمہ ڈر کے مارے پیچھے ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار منت کر رہی تھی کہ اس کے بھائی نے رات سے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، مگر صغیر کی بیوی کا دل نہیں پسیجا۔ کہنے لگی، تم یہاں کیوں منہ اٹھا کے چلی آئی ہو؟ یہاں پہ کوئی یتیم خانہ نہیں کھلا ہوا، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں جن کے 100 اخراجات ہیں۔ آج کے بعد یہاں پہ مانگنے کے لیے مت آ جانا۔ اس نے برتن الٹ کے دودھ زمین پہ گرا دیا، خالی برتن اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فاطمہ آنسو بھری نگاہوں سے زمین پہ گرے ہوئے دودھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دودھ ضائع ہو گیا تھا، مگر ان کے پیٹ میں نہیں جا سکا تھا۔ صغیر کی بیوی نے اسے بازو سے پکڑ کے ڈیرے سے باہر دھکیل دیا۔ فاطمہ دھکے سے لڑکھڑائی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے ساری دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ صغیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید دکھ کی لہر اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں آج بھی چولہا ٹھنڈا ہے۔ اس کے بھائی کی بھوک اسے برداشت نہ ہوتی تھی، تبھی وہ یہاں آئی تھی۔ صغیر کی بیوی ہمیشہ کے لیے اپنی لمبی تقریر شروع کر چکی تھی۔ وہ پیسے اور دودھ کے نقصان کا رونا رونے لگی۔ صغیر نے بیزاری سے سر ہلایا اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ کچھ دیر بعد جب صغیر کی بیوی گھر جا چکی تو صغیر نے ایک بڑی بالٹی میں تازہ دودھ بھرا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے وہ بالٹی اٹھائی اور اندھیرے راستے پہ چل پڑا۔
اس کے قدم سیدھے فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج اس یتیم بچی کے گھر میں چولہا ضرور جلے گا۔ اس نے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اسے بچے کے رونے کی صاف آواز آ رہی تھی۔ بچہ زور و شور سے رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فاطمہ کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے، کہیں سے مانگنے کے لیے مت جایا کرو، لیکن تم ہو کہ بار بار چلی جاتی ہو اور دھتکار کھا کر واپس آ جاتی ہو۔ میری بچی، وہ اور زمانے تھے جب لوگ اللہ کے نام پہ غریبوں یتیموں پہ ترس کھا لیا کرتے تھے۔ یہ اور زمانے ہیں، یہاں لوگ صرف دھتکار سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ کی ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ فاطمہ کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے کمزور کندھے لرز رہے تھے۔ چھوٹا بھائی بھوک سے بےتاب ہو کے روتا جا رہا تھا اور اس کا رونا پورے کچے گھر میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت صغیر نے دروازے پہ دستک دی۔ دستک مضبوط تھی مگر لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں مزید رحم ڈال دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دودھ دینے نہ آتا تو نہ جانے وہ معصوم جان اور کتنا رو رو کے خود کو ہلکان کرتی۔ دروازہ کھولا تو سامنے صغیر کو دیکھ کے فاطمہ کی ماں نے سر جھکا لیا۔ شرمندگی اس کے چہرے پہ واضح تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صغیر کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان کی لہر دور پڑی۔ آنکھوں کی نمی شکر گزاری میں بدل گئی۔ فاطمہ پیچھے کھڑی تھی، اس کی پلکوں پہ آنسو لٹک رہے تھے، لیکن دودھ دے کے اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ گئی اٹھی۔ صغیر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فاطمہ کو برتن لانے کے لیے کہا۔ فاطمہ جلدی سے اندر گئی اور برتن لے آئی۔ صغیر نے پوری بالٹی دودھ ان برتنوں میں انڈیل دیا۔ دودھ کی میٹھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بچہ جیسے ہی دودھ کی مہک سونگھتا تو تھوڑا تھوڑا پرسکون ہونے لگا تھا۔ فاطمہ کی ماں کے چہرے پہ برسوں بعد جیسے سکون اترا تھا۔ صغیر نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بنا کچھ بولے وہ واپس مڑنے لگا۔ فاطمہ کی نظریں اس کے قدموں تک جھکی رہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ صغیر گھر سے تھوڑی دور جا چکا تھا اور شام کی دھندلی روشنی راستوں میں پھیل رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ہنستی ہوئی فاطمہ کی آواز سنائی دی، صغیر چاچا رکیے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، قدم کانپ رہے تھے مگر چہرے پہ چمک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ صغیر رک کر اس کی طرف مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ صرف دعائیں دینے آئی ہے، مگر فاطمہ نے وہ ڈبہ آگے بڑھا دیا۔ اس کی آواز میں شکریہ اور محبت شامل تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ یہ ڈبہ رکھ لیجئے، اگر آپ پہ بھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ ڈبہ کھول کے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ صغیر کے دل میں سوال اٹھا کہ نہ جانے اس ڈبے میں کیا ہوگا، یہ غریب بچی میری کیا مدد کر سکتی ہے، اس کے پاس میرے کام کی کون سی چیز ہو سکتی ہے، مگر اس نے یہ سب دل ہی دل میں سوچا۔ فاطمہ کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ اس نے شفقت بھری نظر سے اسے دیکھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ قدموں سے اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے خاموشی سے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ 2 دن کے وقفے سے فاطمہ کے گھر دودھ کی بالٹی پہنچا کے آتا تھا۔ اسی دودھ سے ان کے 2-3 دن کسی طرح گزر جاتے تھے۔ ماں کا دل بھی تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا تھا اور چھوٹا بچہ بھی سکون سے سو جاتا تھا۔ فاطمہ ہر بار اس کے لیے دعا کرتی، اس کے لیے یہی سب کچھ قیمتی تھا۔ پر ایک دن صغیر جب دودھ دینے گیا تو اسے یہ خبر ملی کہ فاطمہ اور اس کی ماں گاؤں چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ فاطمہ کے ماموں انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے تھے۔ وہ لوگ آسودہ حال اور کھاتے پیتے تھے۔ یقیناً وہ فاطمہ اور اس کی ماں کا خیال رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ صغیر کو یہ سن کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ اسے خوشی بھی ہوئی کہ اب یہ دونوں بھوک اور محتاجی سے آزاد ہو جائیں گی۔ تو واپس آتے ہوئے اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ جاتے ہوئے انہوں نے اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا۔ وہ کسی سے بھی یہ نہ کہہ سکا کہ اس نے کبھی ان کی مدد کی تھی یا فاطمہ نے اسے کوئی ڈبہ دیا تھا۔ یہ بات اس کے دل اور اللہ کے درمیان ایک راز بن کے رہ گئی۔ فاطمہ کو کئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اچانک پورے گاؤں پہ آفت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں کے لوگوں کے جانور بیمار ہونے لگے، پھر وہ ایک ایک کر کے مرنے بھی لگے۔ صغیر کے جانور بھی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کبھی جو آنگن میں دوڑتے تھے اب سب ایک جگہ سر جھکائے کھڑے تھے۔
ان کی ٹانگوں میں کمزوری آ چکی تھی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی تھی، نہ گھاس کھاتے تھے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو منہ لگاتے تھے۔ دودھ بالکل جیسے سوکھتا ہی جا رہا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی رہتی تھی، پورا ڈیرا ویران سا ہو گیا تھا، روزی کے دروازے جیسے بند ہوتے جا رہے تھے۔ صغیر کے دل پہ گھٹا چھائے بیٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر صغیر پریشان ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے نیا نیا جانوروں کا کاروبار شروع کیا تھا تب بھی یہی بیماری پھیلی تھی۔ اس وقت بھی لوگوں کے جانور مرنے لگے تھے۔ اس دور میں گاؤں کے حکیم ہدایت اللہ نے علاج کیا تھا۔ اس نے نہ صرف دوا دی تھی بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمت ڈالی تھی۔ انہی کی دوا سے جانور بچ گئے تھے۔ مگر اب حکیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس بیماری کو پہچانتا ہو۔ اسی سوچ میں اچانک صغیر کے ذہن میں بجلی سی کودی۔ اسے یاد آیا کہ فاطمہ اسی حکیم ہدایت اللہ کی بیٹی تھی، وہی بچی جو اس کے سامنے دودھ لینے آتی تھی اور پھر اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی دے گئی تھی۔ ایک دم سے اسے فاطمہ کا دیا ہوا ڈبہ یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اس نے الماری کھولی اور سامنے رکھا ہوا وہ پرانا ڈبہ اٹھایا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں رنگ برنگی پڑیاں رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک لمبا سا پرچہ رکھا ہوا تھا۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ جانوروں کی دوا دینے کی ہدایت لکھی تھی۔ لکھائی نرم مگر مضبوط کی تھی۔ اس پر حکیم ہدایت اللہ کا نام بھی درج تھا۔ شاید یہ دوا اور ہدایات اس نے اپنی بیٹی کے حوالے کیے تھے کہ ایک دن کسی ضرورت مند کے کام آ سکیں۔ صغیر نہیں جانتا تھا کہ یہ دوا صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، مگر اس نے ہدایت کے مطابق جانوروں کو وہ دوا دینا شروع کر دی۔ اس نے ہر لفظ غور سے پڑھا، وقت پہ دوا دی، پانی کا خاص خیال رکھا، جانوروں کو آرام دیا۔ دن گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے جانور سنبھلنے لگے، ان کے کان کھڑے ہونے لگے، آنکھوں میں پھر سے روشنی آنے لگی۔ انہوں نے گھاس کھانا شروع کر دیا، رفتہ رفتہ دودھ بھی آنے لگا۔ گھر میں پھر سے دودھ کی خوشبو پھیل گئی۔ صغیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے سجدہ ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سب کام تقریباً 15 دن میں ہو گیا۔ 15 دنوں میں جانور پھر سے پہلے کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ بیمار جانور اٹھنے لگے، مرجھائے وجود پھر سے تازہ ہو گئے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ صغیر کے جانور کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے اور ایک یتیم بچی کی دی ہوئی امانت سے ہوا ہے۔ وہ دوا بھی ختم ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں صاف فاطمہ کے لیے دعا بڑھ چکی تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا کہ اے اللہ، جہاں بھی وہ ہو اسے خوش رکھ، اسے کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ اور اس لمحے اسے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ صغیر کے جانور ٹھیک ہو چکے تھے مگر گاؤں والوں کے جانور ابھی بھی اسی بیماری سے جھیل رہے تھے۔ سبھی صغیر سے بار بار پوچھتے کہ اس نے ایسی کون سی دوائی استعمال کی ہے کہ جانور ٹھیک ہو گئے۔ مجبوراً صغیر کو سب کو یہ بتانا پڑا کہ یہ فاطمہ کی دی ہوئی دوائی کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کے گھر میں دودھ پہنچانے آتا تھا، بدلے میں فاطمہ اسے دوا کا ایک ڈبہ دے کر گئی تھی۔ فاطمہ اس گاؤں میں نہیں تھی، اسی لیے سبھی مایوسی سے لوٹنے لگے۔ تبھی صغیر نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص فاطمہ کے ننیال والوں کا پتہ جانتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہاں پہ جا سکتا ہے۔ وہ فاطمہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فاطمہ کو کسی نہ کسی طرح اس گاؤں میں آنے کے لیے راضی کر لے گا اور ان سے اس نسخے کے بارے میں پوچھے گا جو دوا میں استعمال کیا گیا تھا، تاکہ باقی جانوروں کو بھی مرنے سے بچایا جا سکے۔ صغیر کی آواز سن کر سبھی اس کی نرم دلی کے قائل ہو گئے تھے۔ اس کے اپنے جانور بچ گئے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کو بھی اس راز کے بارے میں نہ بتاتا، مگر اس نے سبھی کا خیال کیا تھا۔ ایک شخص فاطمہ کے ننیال والوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ صغیر کے ساتھ اسی وقت فاطمہ کے ننیال میں روانہ ہو گیا۔ صغیر کی بیوی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر سارے گاؤں کے جانور مر جاتے اور صغیر کے باقی رہتے تو یقیناً دودھ کی قیمتیں آسمان میں پہنچ جاتی۔ لوگ قطرے قطرے دودھ کو محتاج ہو جاتے اور منہ مانگی قیمت میں ان سے دودھ خریدا کرتے۔ لیکن اس کے شوہر کی خدا ترسی نے جیسے سب کچھ برباد کر ڈالا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ یہ بھول گئی کہ اس کے شوہر کی خدا ترسی کا ہی نتیجہ تھا کہ آج اس کے جانور ٹھیک اور خوشحال ہو گئے تھے۔ صغیر فاطمہ کے ماموں کے گھر آ پہنچا اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فاطمہ کی حالت پہلے سے اب انتہائی ابتر تھی اور وہ برتنوں کا ایک ڈھیر مانج رہی تھی۔
جبکہ اس کی ماں کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ننھا بچہ بلک بلک کے ہلکان ہو رہا تھا، تو اسے لگا تھا کہ فاطمہ اپنے ماموں کے گھر میں کچھ بہتر زندگی گزار رہی ہوگی، مگر یہاں پر تو ان کے حالات پہلے سے بھی زیادہ کافی خراب ہو چکے تھے۔ ننھی فاطمہ نے صغیر کو اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم اٹھ کر بھاگتے ہوئے کھلے ڈیرے سے باہر نکلی اور صغیر کی ٹانگوں سے چمٹ گئی اور ساتھ ہی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ چچا، ہمیں اپنے گاؤں واپس جانا ہے، اماں سے کہیں نا کہ ہمیں اپنے گاؤں واپس چلتے ہیں، ابا کے گھر رہ لیں گے، وہاں پر تو صرف بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی، یہاں پر تو بھوک کے ساتھ ساتھ مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور مار بھی ملتی ہے۔ فاطمہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسی لمحے کھیتوں میں کام کرتی ماں کی فاطمہ پہ نظر پڑ گئی تو وہ بھی ان کے پاس چلی آئی۔ سلام کرنے کے بعد صغیر نے ساری کہانی مختصر کہہ دی۔ فاطمہ کو اپنے باپ کا وہ نسخہ زبانی یاد تھا، صرف وہی نہیں بلکہ اور بھی کافی سارے نسخے یاد تھے۔ وہ صغیر کے ساتھ گاؤں چلی آئی تھی، جبکہ فاطمہ کی ماں کو 2 دن بعد آنا تھا۔ صغیر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ رات کو فاطمہ نے مختلف قسم کی ادویات منگوائی تھیں اور صغیر کے ساتھ مل کے ساری رات ان ادویات کو پیستی اور پکاتی رہی تھی اور صبح تک دوائیاں بن چکی تھیں۔ فاطمہ نے صغیر کو وہ تمام دوائیاں تقسیم کرنے کا کہا تھا، لیکن صغیر نے اسے سونے کا کہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے جس جگہ پہ گاؤں کی پنچایت لگائی تھی وہاں سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فاطمہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے باپ کے ہم پر کئی احسانات ہیں، بے شک وہ اپنی دواؤں کا ہم سے معقول معاوضہ بھی لیتا رہا تھا، لیکن اگر وہ دوائیں نہ دیتا تو یقیناً ہم سب کے جانور آج مر چکے ہوتے، اور اب اس کے انتقال کے بعد جب ہم پہ دوبارہ سے مشکل وقت آیا ہے تو ایک بار پھر اس کی بچی ہی ہمارے جانوروں کی جان بچانے میں کام آئی ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ ایک یتیم لڑکی ہے اور ان کا حال کس قدر برا تھا، وہ ایک ایک نوالے کے محتاج تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مناسب قیمت پہ یہ دوائیاں خرید لیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چلنے لگے، اور ویسے بھی ان کے گھر آنے کی مدد کر دیا کریں۔ سب گاؤں والے صغیر کی یہ بات سن کر اس بات پہ سر ہلانے لگے اور کہنے لگے ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے اور دوائیاں بھی پیسوں سے خریدیں گے۔ اس کے بعد فاطمہ ایک نئی زندگی سے متعارف ہوئی۔ اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی اپنے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ اب دوائیاں بناتی تھی اور اس کی ماں بھی اس کی مدد کیا کرتی تھی اور وہ دوائیاں مناسب پیسوں میں بیچی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے جو کھاتے پیتے گھرانے تھے انہوں نے ہر ماہ ایک معقول رقم فاطمہ کے گھر بھیجنا شروع کر دی تھی۔ گاؤں میں جس کسی کی بھی سبزی ہوتی وہ سبزی توڑ کے فاطمہ کے گھر دے جاتا۔ صغیر بنا لالچ کیے ہر روز اس کے گھر میں دودھ پہنچ جاتا تھا، راشن وغیرہ کے پیسے دواؤں سے ہو جاتے تھے۔ اس طرح ان کی زندگی کی گاڑی چل نکلی تھی اور گاؤں والوں کو بھی بھلا ہونے لگا تھا۔ فاطمہ ہر وقت صغیر کو دعائیں دیا کرتی تھی، اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیتا تو یہ سب کچھ ممکن نہ ہو پاتا۔ بے شک چھوٹی ہوں مگر اسے کرنے میں دیرینہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کبھی کسی انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل دے اور اس کا بے حد بھلا ہو جائے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری بہت کم مدد کے محتاج ہیں، ہماری تھوڑی سی مدد پر ان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی بھی مدد کو بھی بہت سمجھیں اور کسی کے کام آنے سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹیں۔